عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک قندیل چراغ میں عرش معلیٰ پر تسبیح پڑھتی تھی، تو وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرق کا ایک خطرہ اس جگہ گر پڑا جہاں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس پاک مٹی کو لے کر مشک اور عنبر سے ملا کر خوشبودار بنا کر حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر مل دیا۔ تب آدم علیہ السلام کا نور اس مٹی کی ملنے سے اضافہ ہو گیا، اور اس میں 40 دن بعد حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو پیدا کیا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اجرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو لا کر ان کے جسم میں ڈال دو۔ ہر ایک فرشتے کے ساتھ 70,000 فرشتے آدم علیہ السلام کی روح کو ایک نور کے طبق میں رکھ کر ڈھانک کر آدم علیہ السلام کے سر پر لا کر رکھا، اور پھر وہ نور کا طبق پوش اٹھایا۔ بس زمین و آسمان کے تمام فرشتے دیکھنے کو آئے حضرت آدم علیہ السلام کی روح ان کے جسم میں کیسا داخل ہوتی ہے۔ تو ایک آواز آئی، ایھا الروح ادخل فی ھذا الجسد۔ ترجمہ، اے آدم کی روح اس پتلے میں داخل ہو جا۔ تو اس روح نے اس پتلے کے اطراف 7 مرتبہ چکر لگائی، لیکن اندر نہیں جا سکی، اور عرض کی، اے خالق، میں نورانی جسم رکھتی ہوں، اور یہ پتلا اندھیرا اور کثیف ہے، میں اس میں کیوں کر جاؤں؟ پھر آواز آئی، اے آدم کی روح ادخل کرہن و اخرج کرہن۔ ترجمہ، اے آدم کی روح اس تن میں کراہت کے ساتھ داخل ہو اور کراہت کے ساتھ نکل آ۔ تو اسی وقت آدم علیہ السلام کی روح ناک کے ذریعے سے داخل ہو کر دماغ میں چاروں طرف پھرنے لگی۔ جب آدم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو روح فوراً دماغ سے حلق میں، اور حلق سے سینے میں، اور سینے سے ناک میں پہنچی، اور پھر گوشت پوشت، ہڈی، رگ اور انت بن گئی۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ کو زمین پر ٹیک کر اٹھنے کا ارادہ کیا، تو فرشتے بول اٹھے، یہ بندہ جلد باز ہوگا کہ اب تک اس کا آدھا جسم مٹی ہی ہے، لیکن یہ اٹھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، خلق الانسان عجولا۔ ترجمہ، یعنی انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔